السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول بائی افشین۔ آج ہم اپنے ناول کا ایپیسوڈ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں بیٹھے واردات کی پلاننگ کر رہے تھے جب اشر نے ظفر کے بارے میں معلومات زین کو دیں اور زین ایک دم گھر کا ایڈریس پر چونکا۔ اس کے لیے یہ کسی شوق سے کم نہیں تھا کیونکہ جس گھر کا پتہ اشر نے بتایا تھا وہ تو حور کے گھر کا ایڈریس تھا۔ آخر کیا کنیکشن ہو سکتا ہے حور اور ظفر مراد میں؟ وہ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ صبح حور کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ خضر آفس کے لیے نکلنے لگا۔ آ جاؤ حور، کار میں کالج تک ڈراپ کر دیتا ہوں، خضر کار کا لاک کھولتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں پلیز، میں چلی جاؤں گی۔ حور ایسے اچھلی جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے تمہیں کرنٹ لگا ہو، خضر نے حیرت سے حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کرنٹ تو واقعی اسے لگا تھا۔ وہ اجنبی شخص اسے یاد آ گیا تھا جو اسے بری طرح سے ڈرا چکا تھا۔ اس نے دوبارہ سوچتے ہوئے جھرجھری لی۔ میرا مطلب تھا کالج کی وین آنے والی ہے، میں چلی جاؤں گی۔ خضر بھائی پلیز، آپ لیٹ ہو رہے ہوں گے۔ حور نے ٹالنا چاہا۔ میں کہہ رہا ہوں بیٹھو کار میں، سنائی نہیں دے رہا؟ خضر نے روب سے کہا۔ حور کو ناچار بیٹھنا پڑا۔ کب تک سٹارٹ ہو رہے ہیں پیپر؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ 2 ہفتے بعد پہلا پیپر ہے، حور نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آگے کیا سوچا ہے؟ خضر نے پوچھا۔ تایا جان اور چچی جان نے اجازت دی تو آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی، حور نے جواب دیا۔ خضر اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ خضر پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ زندگی کے بارے میں کیا سوچتا؟ کیا مطلب؟ سمجھی نہیں آپ کی بات؟ نہ سمجھی سے حور نے خضر کی طرف دیکھا۔ خضر نے بھی ایک لمحے کے لیے حور کی طرف دیکھا، پھر بولا کچھ نہیں، کالج آ گیا ہے۔ حور کالج کے سامنے گاڑی سے اتری تو خضر گاڑی آگے لے گیا۔ ابھی چند قدم آگے بڑھی تھی کہ کسی نے بری طرح اس کا ہاتھ پکڑا اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں موجود بڑے سے درخت کی آڑ میں لے گیا۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ اس شخص کے ساتھ نظر نہ آؤ، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ زین دبی ہوئی آواز میں گررا کے بولا۔ اس نے ابھی بھی حور کا بازو پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے حور کا منہ اس طرح پکڑ کے اس کے جبڑے دکھ گئے۔ دونوں ہاتھوں میں اتنی سختی تھی کہ حور کی آنکھوں میں پانی نکل آیا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ آنسو بہاتے ہوئے خوف سے بولی تو زین نے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں نرمی آئی۔ اس نے حور کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تھوڑی دیر چہرہ دیکھنے کے بعد زین کی نظر اس کے ہونٹوں کے نچلے تل پر پڑی جو آج بھی پہلے دن کی طرح اس کے حسن اور معصومیت کو بڑھا رہا تھا۔ زین کے دل میں خواہش ابھری کہ وہ ہاتھ لگا کے اس تل کو چھو لے، لیکن وہ خواہش کو دبا گیا۔ ظفر مراد سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ سنجیدہ لہجے میں وہ حور سے پوچھنے لگا۔ وہ میرے تایا ہیں، حور نے ڈرتے ہوئے بولا۔ زین کے مسلسل گھورنے پر کبھی اس کو دیکھتی تو کبھی آتے جاتے لوگوں کو اس کی بات سن کر استزا سا۔ اب میری باری ہے، سود سمیت سب واپس لوں گا، گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور حور کے سر پر سے سب گزر گیا۔ وہ مسلسل اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زین نے اس کا بازو چھوڑ کر جانے کا اشارہ کیا۔ حور وہاں سے تقریباً بھاگنے کے انداز میں کالج پہنچی۔ حور کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ کون بندہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کے تایا کا کیوں پوچھ رہا ہے۔ ظفر مراد اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پی اے نے آ کے بتایا کوئی شاہ زین صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں اندر بھیج دو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کون ہو سکتا ہے، دروازہ کھلا۔ ایک 27-28 سالہ خوبرو نوجوان اندر داخل ہوا۔ انہیں لگا جیسے اس نوجوان کو کہیں دیکھا ہے مگر کہاں یہ یاد نہیں۔ تشریف رکھیں، کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا؟ ظفر مراد نے بات کا آغاز کیا۔ کافی جلدی ترقی کی منازل طے کر لی ظفر تم۔ آج سے 12 سال پہلے تو بقول تمہارا دیوالیہ نکل گیا تھا، سڑک پر آ گئے تھے تم، زین نے پھنکار کر کہا۔ کون ہو تم اور یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو اور کس مقصد سے میرے آفس آئے ہو؟ ظفر مراد کو اس اجنبی کا لہجہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے بھی اسے اسی لہجے میں جواب دیا۔ یہ صرف تمہارا آفس نہیں ہے، اس میں میرے باپ کی بھی محنت اور حق حلال پیسہ لگا ہوا ہے جو کہ اب میں واپس لینے آیا ہوں، زین نے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر آگے جھک کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ ظفر مراد نے دھاڑتے مگر سمجھ تو انہیں آ گیا مقابل کون بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی جلدی بھول گئے مسٹر ظفر مراد اپنے بھائی جیسے دوست ساجد شاہ کو، جس کے مرتے ہیں تم نے دھوکے
से सारे बिजनेस पर कब्जा जमा लिया और उसकी बीवी और बेटे को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। उसी का बेटा हूँ मैं, शाह ज़ैन। मुझे अपने बाप का हिस्सा वापस चाहिए। अगर तुम शराफत से दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ये तुम्हारी सोच है। ज़ैन अपनी बात ख़त्म करते ही उठ गया। शट अप, तुम मेरे ही ऑफिस में खड़े होकर मुझको ही धमका रहे हो। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। जो करना है कर लो जाके, कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। साथ ही उन्होंने फ़ोन करके गार्ड को बुलवाया तो गार्ड्स अंदर आ गए। ये बंदा दोबारा मुझे अपने ऑफिस में नज़र नहीं आना चाहिए। निकालो इसको अभी के अभी। हाथ नहीं लगाना, हटो पीछे। ज़ैन गार्ड के करीब आने पर धाड़ा। ज़फ़र मुराद, याद रखना बहुत जल्द दोबारा आऊँगा और अपना सब कुछ जो तुमने लिया है तुमसे सूद समेत वापस लूँगा। ज़ैन ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो खिज़र अंदर ही आ रहा था। दोनों का सामना हुआ। ज़ैन ने उसे भी घूरते हुए वहाँ से चला गया। खिज़र को याद आया, ये तो वही है अस्पताल वाला शख्स। अब्बू, क्या हुआ? कौन था ये और क्या कह रहा था? आते ही खिज़र ने ज़फ़र मुराद से पूछा। कोई ख़ास नहीं, ये बताओ मीटिंग के लिए रेडी हो? जैसे उन्होंने इसको ख़ास अहमियत ना दी हो। जी बस निकलते हैं, ये कहकर खिज़र अपने रूम में चला गया। ज़फ़र मुराद को ये अंदाज़ा नहीं था कि 12 साल बाद अचानक साजिद शाह का बेटा यूँ अपने हिस्से का दावेदार बनकर आ जाएगा। सोचना पड़ेगा कुछ इस लड़के का। वो कुर्सी पर टेक लगाए सोचने लगे। ज़फ़र मुराद ऑफिस से घर पहुंचे, अपने बेडरूम में गए। पीछे ही फातिमा आई। मैं बता रही हूँ ज़फ़र, खिज़र को अपने तौर पर समझा लें। वो जो चाह रहा है वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। फातिमा ज़फ़र मुराद के आते ही शुरू हो गई। क्या मसला है आपके साथ? ये कोई वक्त है? बंदा ऑफिस से थका हारा है और आप आते ही शुरू हो गई। वहाँ ऑफिस के झमेले ख़त्म नहीं होते, यहाँ आओ तो यहाँ के मसले शुरू हो जाते हैं। ज़फ़र मुराद आज काफ़ी गुस्से में था। ऑफिस वाले वाक़ये से काफ़ी बेजार थे, इसलिए फातिमा का को उनके आते ही शुरू हो जाना ज़फ़र मुराद को नागवार गुजरा। फातिमा की बात पर वो इन्हीं पर गर्ज पड़े, इसलिए फातिमा थोड़ा दब गई। वो फातिमा से ऐसे बात नहीं करते थे, यानी कोई सीरियस बात होगी ऑफिस में जिसकी वजह से परेशान थे। मेरे कहने का ये मतलब था ज़फ़र, अब तो जानते हैं खिज़र एक ही बेटा है। मैंने शुरू से ही खिज़र के मुतल्लिक अपनी भांजी का सोचा है। आप प्लीज़ उसे समझाएं। इन्होंने अब के धीमा लहजा इख्तियार करके बात मुकम्मल की। यहाँ समझने की ज़रूरत आपको है फातिमा। खिज़र हमारा एक ही बेटा है और अगर वो ज़िद पर उतर आया, हमसे बददिल हो गया तो आगे पीछे आप सोच लें। इन्होंने भी नरमी इख्तियार करते हुए बीवी को समझाना चाहा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अपनी बहन की बेटी को छोड़कर हूर को खिज़र की ज़िंदगी में शामिल होने दूँ? फातिमा गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोली। उसमें बुराई क्या है? हूर हमारी सामने पली बड़ी है, आंखों देखी बच्ची है और सबसे बढ़कर मेरे मरहूम भाई की निशानी है। आखिर में जैसे ज़फ़र ने भी उन्हें जिताना ज़रूरी समझा, जिस पे फातिमा चुप करके रूम से निकल गई। वो अशर और बिलाल तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे जब ज़ैन ने आज की ऑफिस वाली सारी और बात उनको सुनाई। मुझे नहीं लगता कि ज़फ़र मुराद तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हारा हक देगा, अशर सारी बात सुनने के बाद बोला। हाँ, आज उसको सामने देखकर मुझे भी यही लग रहा था। उसके तेवर देखकर नहीं लग रहा था इतनी आसानी से तो मेरा हक मुझे लौटाएगा। मुझे कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा। ज़ैन सिगरेट सुलगाते हुए बोला। और किस तरह कानून के ज़रिए तुम अपना हक वापस लोगे? बिलाल ने पूछा। ज़ाहिर बात है, इस पर धोखे का मुकदमा करके। ज़ैन ने धुआं उड़ाते हुए जवाब दिया। किस दुनिया में हो तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसने धोखा दिया है? वो आराम से तुम पर ही केस बना देगा, इल्ज़ाम तराशी का और ब्लैकमेलिंग का। और अशर बोला, और सब कुछ मेरे जहन में है। उसके ऑफिस के बंदे से मेरी अच्छी दोस्ती है, शायद वो मेरे काम आ जाए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ लग जाए जो मेरे काम आ सकें। किसी भी तरह को कुछ भी करूँगा, लेकिन अपने बाबा का पैसा तो मैं उससे लेकर ही रहूँगा हर सूरत में। ज़ैन अटल लहजे में बोला। चलो यार, तुम दोनों कितनी देर है? बिलाल जी भर के बेजार हुआ। जी भाई, बस आ रहे हैं, तानिया ने जवाब दिया और जल्द से स्कार्फ ओढ़ने लगी। अरे वाह भाई, कहाँ की तैयारियां हो रही हैं? फिज़ा ने इन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। बस तुम्हारी ही कमी थी, कभी अपने घर में भी टिक कर बैठ जाया करो, बिलाल जल कर बोला। अच्छा हुआ फिज़ा तुम आ गई, हमारे साथ चलो, भाई हमें शॉपिंग करवाने ले जा रहे हैं। तानिया ने जल्दी से फिज़ा बोला, कहीं वो भाई की बात पर बुरा ही ना मान जाएं। नहीं, रहने दो, तुम्हारे भाई को तो मेरा यहाँ आना पसंद नहीं, मज़ीद बाहर भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिज़ा नाराज़गी से बोली। कैसी बात कर रही हो फिज़ा? भाई ने तो वैसे ही बोल दिया, उनका तो मजाक चलता है तुमसे, अब के सानिया ने भी बोला।
نہیں تم لوگ جاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی ماموں اکیلے ہوں گے، میں ان کے پاس ہوں جب تک۔ اب یہ احسان کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی ابو سو رہے ہیں، وہ 2 یا 3 گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھیں گے، تو اس لیے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ 5 منٹ کے اندر اندر تم تینوں باہر آ جاؤ۔ آپ کے بلال بلا اور دروازے سے باہر چلا گیا۔ پورا ہٹلر ہے تمہارا بھائی، فضا نے باہر نکلتے ہوئے بلال کو گھورتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، اس ہٹلر سے ساری زندگی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ تانیہ نے قریب آ کر فضا سے کہا۔ فضا نے تانیہ کو گھوری سے نوازا اور باہر کی طرف چلی گئی۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، تب اسما کو ظفر مراد نے اپنے روم میں ضروری بات کے لیے بلوایا۔ وہاں پہ فاطمہ کے علاوہ ان کے چھوٹے دیور اور بھاوج بھی موجود تھے۔ آؤ اسما، تمہارا انتظار کر رہے تھے، بیٹھو، ظفر صاحب نے کہا جبکہ فاطمہ کا منہ بنا ہوا تھا۔ سب خیریت تو ہے؟ اسما کو دیکھتے ہی صوفے پر بیٹھی۔ ہاں سب خیریت ہے، تم بتاؤ حور کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ظفر صاحب نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی صاحب، اللہ کا شکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے گھر میں کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ حور کے پیپرز چل رہے ہیں، اسی میں بیزی ہے، اسما نے جواب دیا۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی ہو گئی، جسے ظفر صاحب کی آواز نے ختم کیا۔ دراصل ہم نے تمہیں حور کے سلسلے میں ہی بلایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حور کے ایگزامز کے بعد گھر میں چھوٹی سی تقریب رکھی جائے، حور اور خضر کی منگنی کر دی جائے۔ اس بات پر فاطمہ کے علاوہ باقی تینوں کو ایک جھٹکا لگا۔ بھائی صاحب، خضر اور حور، میرا مطلب؟ اسما نے پہلے بے یقینی سے فاطمہ کو دیکھا جو بڑی چپتی ہوئی نگاہوں سے اس کو گھور رہی تھی۔ سارا کو بھی ظفر صاحب کی بات سن کر اچھی طرح پتنگے لگ چکے تھے، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ کیوں اسما، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ظفر صاحب نے اسما سے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اب وہ دور نہیں رہا، آپ بچوں سے پوچھ لیں، ان کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اسما ٹھہر کر بولی۔ اس رشتے میں خضر کی خوشی اور رضامندی شامل ہے، میرے خیال سے میں اب کسی کے اعتراض کی گنجائش نہیں نکلتی۔ انہوں نے اسما کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ بلو والا ڈریس اچھا لگ رہا ہے یا پرپل والا؟ ثانیہ اور تانیہ بھی ڈریسنگ دیکھ رہی تھی جب فضا نے بلال کے پاس آ کر پوچھا۔ دونوں ہی فارغ لگ رہے ہیں، بلال نے ایک نظر ڈریس پر ڈال کر جواب دیا۔ تمہیں تو میری چوائس کبھی زندگی میں پسند نہیں آئے گی، فضا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پسند بھی تو دیکھو، سبحان اللہ ہے، بلال نے ایک بلیک کلر کا ڈریس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلال نے چونک کر اس کو دیکھا اور وہ بلیک ڈریس بلال کے ہاتھ سے لے کر اپنے لیے پیک کروانے لگی۔ بلال کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ دنیا میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا۔ ابھی وہ لوگ شاپنگ کر کے فارغ ہوئے تھے جب بلال کی نظر وہاں اشر پر پڑی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بلال نے پوچھا۔ جو سب کر رہے ہیں وہی کرنے آیا ہوں، ظاہر سی بات ہے شاپنگ کرنے آیا ہوں۔ اس نے بلال کے پیچھے فیملی دیکھی تو بولا، چلو بعد میں ملاقات ہوتی ہے، میں چلتا ہوں۔ ارے کہاں چلے؟ چپ کر کے بیٹھو، ان لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے شاپنگ کر کے، فوڈ کورٹ میں ہمیں جوائن کرو۔ بلال کے کہنے پر اسے بھی جانا پڑا۔ تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ میرے بہت خاص دوست اشر ہے، اشر یہ دونوں میری بہنیں ہیں، ثانیہ اور تانیہ، اور یہ میری کزن فضا ہے۔ اشر کی نظریں تانیہ پر پڑی تو وہ اشر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اشر کے دیکھنے پر تانیہ نے اپنی نظروں کا رخ دوسری طرف موڑ لیا، شاید وہ بھی اس کو پہچان گئی تھی۔ سکارف لیے ہوئے میک اپ سے عاری چہرہ اشر کو دوسری لڑکیوں سے مختلف اور دلکش لگا۔ حور کے پیپرز کی وجہ اسما نے اس کو خود سے خضر کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ خضر ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا، اسما کی عزت کرتا تھا، خیال رکھنے والا بچہ تھا، مگر اسما کو فاطمہ بیگم کا رویہ کچھ تشویش میں مبتلا لگ رہا تھا، مگر فی الحال انہوں نے ذہن میں سے اس کو جھٹک دیا۔ آج وہ آخری پیپر دے کر آئی تھی، پیپر کے دوران وہ اپنے کمرے تک ہی محدود ہو گئی، کوئی بھی کام کے لیے اس کو نہیں بلاتا تھا، شاید پیپرز کا خیال کر کے نہ بلاتے ہو، مگر اس سے پہلے تو اتنی پرواہ کسی نے نہیں کی۔ چلو اچھا ہی ہے، حور مگن انداز میں اپنے آپ سے باتیں کرتے کچن میں آئی، اپنے لیے چائے کا پانی رکھا تو فاطمہ تائی اس کے سامنے آئی اور چپتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ اور جو تم نے اور تمہاری ماں نے کھیل کھیلنا شروع کیا ہے نا، یاد رکھو میں اس میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ حور نے نہ سمجھی سے تائی کی طرف دیکھا اور بولی، میں سمجھی نہیں تائی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بہت بولی اور معصوم ہونا تم، اس طرح ادائیں دکھا کر میرے بیٹے کو اپنا دیوانہ بنا سکتی ہو، پر میں بے وقوف نہیں ہوں۔
اور یاد رکھنا تم میرے جیتے جی کبھی خضر کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں چلی گئیں، لیکن اس کو وہی سکتے کی کیفیت میں چھوڑ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں تائی؟ میں اور خضر بھائی؟ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بنا آواز رو رہی تھی۔ اچانک خضر کچن میں داخل ہوا۔ حور ایسے کیوں کھڑی ہو تم؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے حور کا رخ اپنی طرف موڑا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حور بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے کچن سے اپنے روم میں آ گئی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ تائی کی باتوں پر کمرے میں اسما آئی۔ حور کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ اسما نے پریشانی سے پوچھا۔ تائی نے بہت غلط باتیں کی ہیں ماما۔ حور نے ساری بات اسما کو بتائی۔ تمہارے تایا نے خضر کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ حور نے بے یقینی سے اسما کو دیکھا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر امی میں نے تو خضر بھائی کو ہمیشہ اپنا بھائی ہی سمجھا ہے، اور خضر بھائی بھی۔ بیٹا اس رشتے میں خضر کی مرضی شامل ہے، اور پھر ویسے بھی وہ بہت اچھا فرما بردار لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، وہ حور کو سمجھانے والے انداز میں کہنے لگیں۔ وہ بس خاموشی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ زین نے ظفر مراد پر قابل اعتبار بندے سے ظفر مراد پر نظر رکھوائی۔ آفس کے تمام معاملات، آنے جانے کی روٹین، زین کو ہر چیز کی خبر ملتی رہتی، لیکن کسی پرانے ڈاکومنٹس یا فائلز میں زین کو اس طرح خواہ ثبوت نہیں ملے جو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں یا اس کے کام آ سکیں۔ اس دوران یہ اچھی بات ہوئی کہ سارا کی بیٹی ماہم کو بھی کچھ لوگ پسند کر گئے۔ منگنی کی تاریخ ایک ہفتے کے بعد رکھ دی گئی، جب خضر اور حور کی منگنی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ حور کا اور خضر کا اس دن کے بعد آمنا سامنا نہیں ہوا۔ حور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، وجہ یہ تھی کہ وہ خوش نہیں تھی، مگر وہ شوق ضرور تھی۔ اس نے کبھی بھی خضر کے متعلق اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یہ سب اس کے لیے تھوڑا عجیب اور نیا تھا۔ ذہن اتنی جلدی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور دوسری بات دماغ میں کہیں اس اجنبی کا خوف بھی تھا جس نے اسے خضر سے دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ اس اجنبی کے بارے میں سوچنے لگتی۔ تانیہ اور فضا چھت پر باتیں کر رہی تھی۔ ثانیہ کی آواز دینے پر تانیہ چھت سے نیچے اتری۔ جب بلال چھت پر آیا تو فضا کو سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ بلال نے قریب آتے ہی پوچھا۔ تمہیں؟ فضا نے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہر وقت فضول نہ ہانکا کرو، بلال نے ڈپتے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم نے پوچھا اسی کا سچی سچی جواب دیا ہے، فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اور میرے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ بلال نے اس پر سے نظریں ہٹا کر میدان میں دیکھتے ہوئے بولا جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ یہی کہ نوکری تمہاری لگی نہیں، مگر کوئی لاٹری ضرور نکل آئی ہے۔ اس نے چند دنوں میں ہونے والی تبدیلیاں محسوس کی تو شرارت سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، لاٹری نکل ہی نہ جائے میری، میں تو اب گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ بلال نے ہاتھ انگلیوں سے نکلی گن بنا کر فضا کے سر کا نشانہ بنایا اور پھر انگلیوں میں ہی اپنے ہونٹوں پر لے جا کر پھونک مار دی۔ پہلے فضا چپ کر کے دیکھتی رہی، پھر ایک زور سے ہنسی۔ تم سے تو چڑیا کا بچہ مارا نہیں جائے گا اور چلے ہو لوگوں کو لوٹنے، اور وہ بھی گن پوائنٹ پر، فضا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تو تمہیں یقین نہیں ہے میری بات کا؟ بلال نے فضا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 1% بھی نہیں یقین، فضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جیسے ہی وہ اس کے مذاق میں انجوائے کر رہی ہو۔ اتنے میں بلال نے اپنی پاکٹ سے منی پسٹل نکالی اور فضا کے ماتھے پر رکھ کر کہا، اب کیا خیال ہے؟ سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور آج چھٹی کا بھی دن تھا۔ سب لوگ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ماہم چائے کا کپ تھماتے ہوئے بے راز انداز میں بولی، پڑھ کر میں پک چکی ہوں، پلیز کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بنائے۔ چلے تو پھر آج رات کا ڈنر باہر سب کو میری طرف سے، خضر نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حور ابھی سب کے درمیان آ کر بیٹھی تھی۔ جب سے ان دونوں کے رشتے کی بات گھر میں چلی تھی، حور کم ہی خضر کے سامنے آتی تھی۔ ایک بے نام سی جھجک ان دونوں کے رشتے میں آ گئی تھی۔ کیا خضر بھائی، میں ڈنر کی بات تھوڑی کر رہی ہوں، وہ تو آپ اپنی منگنی کی خوشی میں ویسے بھی کرا دیں گے، کہیں پکنک کا پروگرام بنائیں پلیز۔ ہاں یار، ویسے پکنک تو ہونی چاہیے، آئیڈیا برا نہیں ہے۔ ردا نے بھی ماہم کی ہاں میں ہاں ملائی۔ گھر میں تھوڑے ہی دنوں میں تقریب ہے اور تم لوگوں کو پکنک کی لگی ہوئی ہے، کوئی کہیں نہیں جا رہا، چپ کر کے بیٹھے رہو گھر میں، سارا نے ڈانٹتے ہوئے انداز میں کہا۔
نہیں مہم صحیح کہہ رہی ہے، کافی عرصہ ہو گیا کہیں گئے ہوئے۔ ایسا کرتے ہیں پرسوں اپنے فارم ہاؤس چلتے ہیں، تھوڑا ہم بوڑھے لوگ بھی فریش ہو جائیں گے، ظفر مراد بولے۔ تھینک یو تایا، مہم چہک کر بولی۔ سب ہی خوش تھے سوائے فاطمہ کے۔ فضا پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلال کے ہاتھوں میں پسٹل ہے اور وہ اس پر تانے کھڑا ہے۔ بلال یہ تم۔ آگے وہ بول نہیں پائی، قدموں کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کوئی چھت پر آ رہا ہے۔ بلال نے پھرتی سے پسٹل واپس پاکٹ میں رکھ لیا۔ یہ لو بھائی، گرما گرم چائے پکوڑے کے ساتھ حاضر ہے۔ تانیہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لے کر چھت پر نمودار ہوئی اور اس کے پیچھے ثانیہ بھی تھی۔ ارے رکو، کہاں جا رہی ہو؟ چائے لائی ہوں تمہارے لیے، فضا کو جاتا دیکھ کر تانیہ نے کہا۔ نہیں مجھے گھر جانا ہے، فضا یہ کہہ کر رکی نہیں۔ اسے کیا ہوا؟ ثانیہ نے بولا۔ بلال نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ وہ فضا کے لیے ان آنکھوں میں محبت پہلے ہی دیکھ چکا تھا، پسند وہ خود بھی کرتا تھا، مگر اس مسئلے مسائل اور ذمہ داریاں، ان سب کا سوچ کر اس نے کبھی بھی فضا کے جذبوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اور اب جو راہ وہ اختیار کر گیا تھا، اسے خود نہیں پتا تھا کل کو اس کا مستقبل کیا ہے۔ پہلے فضا کی محبت صرف آنکھوں سے عیاں ہوتی تھی، مگر اب وہ لفظوں کا سہارا لینے لگ گئی تھی۔ بلال کا مقصد فضا کو اس طرح کر کے ڈرانا یا ناراض کرنا نہیں تھا، وہ صرف اسے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ جن راستوں پر چل نکلی ہے اس کے لیے یہ راستے خطرناک ہیں۔ تو ظفر مراد کے خلاف تمہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا؟ کافی شاطر انسان نکلا تمہارا یہ ہونے والا تایا سسر، بلال نے آخری بات شوخ انداز میں کہی، جس پر زین نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کیا سین ہے باس؟ یہ سٹوری کب سٹارٹ ہوئی؟ اشر نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا اور حیرت میں مبتلا ہو کر پوچھا۔ اس کے بعد بلال نے پوری کہانی اشر کو سنا دی۔ بس ہو گیا تمہارا، زین سگریٹ منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ اے میرے ہیرو، تم تو چھپے رستم نکلے یار۔ ابھی زین کچھ بولتا اس سے پہلے زین کا موبائل بجا۔ ہاں فیصل بولو۔ چلو ٹھیک ہے۔ زین دوبارہ سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا۔ خیریت؟ کیا خبر ہے؟ ظفر مراد اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس جا رہا ہے، زین کچھ تو سوچتے ہوئے بولا۔ تو پھر آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ اشر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کیسے یہ پکنک ظفر مراد کے لیے یادگار بناؤں، زین سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے بولا۔ اپنا سامان لڑکی، ہم 2 دن کے لیے جا رہے ہیں، 2 مہینوں کے لیے نہیں، خضر نے ماہم کو 3 بیگز لاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ یہ بس دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے 2 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، ماہم بولی۔ تمہارا سامان دیکھتے ہوئے ارینج کرائی ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، اب بھی 2 بیگز اور لے کے آتی ہوں جب تک آپ انہیں رکھوائیں۔ ماہم اس کو بیگز نواتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا، خضر نے ماہم کو جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ فارم ہاؤس ظفر مراد کا اپنا ذاتی تھا، آبادی سے کافی دور۔ بڑی سی بس جب فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تو مین ڈور بند کر گیا، جس پر سب لوگ اپنے اپنے بیگز لے کر اندر جا رہے تھے اور بہت خوش تھے سوائے فاطمہ کے۔ انہیں یہ ٹینشن تھی کہ اب گھر جانے کے بعد منگنی کا شور مچ جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ لان میں کرسیوں پر برجمان ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کی موجودگی میں خضر کو حور کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کو ڈھونڈتا ہوا پول کی سائڈ پر آ گیا۔ وہ وہیں موجود کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا ہوا حور، کیا سوچ رہی ہو؟ خضر کی آواز پر حور نے چونک کر اسے دیکھا۔ حور نے ادھر ادھر دیکھا، اگر تائی نے دیکھ لیا تو سب کے سامنے اس کی عزت افزائی ہی نہ ہو جائے، یہ سوچ کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ رکو حور، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، خضر نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ حور، کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ تمہارا یہ گرینز کیا ہی، تم کسی اور کو تو پسند؟ آپ مجھے ایسی لڑکی سمجھتے ہیں؟ انوالو، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی اور میں کیسے؟ حور نے خفگی سے خضر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، دراصل تمہاری اس طرح مجھ سے گریز کرنا۔ خضر نے بات ادھوری چھوڑی۔ خضر بھائی، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بھائی سمجھا ہے، کبھی دوسری نظر سے نہیں دیکھا، سب اتنا اچانک، ابھی تو مجھے بہت سارا پڑھنا تھا، اور پھر تائی وہ خوش نہیں ہیں، آپ کو ان کی خوشی مد نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھو حور، مجھے اندازہ ہے کہ امی اس رشتے سے خوش نہیں، ان کا رویہ بھی تمہارے اور اسما چچی کے ساتھ زیادہ اچھا نہیں، لیکن وہ اپنے بیٹے سے بھی بہت پیار کرتی ہیں، اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے بیٹے کی خوشی اسی میں ہے تو آہستہ آہستہ اس رشتے کو قبول کر لیں گی۔ رہی بات
تمہارے پڑھنے کی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابھی تو صرف منگنی ہو رہی ہے، شادی تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد رکھیں گے۔ اور آخری بات، تم نے ہمیشہ مجھے بھائی سمجھا ہے، دوسری نظر سے نہیں دیکھا، تو اب دیکھ لو۔ اس سے پہلے خضر کچھ اور کہتا، عجیب شور کی آواز سی آئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا، پھر دونوں ہی لون کی طرف جانے لگے۔ لون میں ساری ہی فیملی بیٹھی ہوئی تھی، باتیں کر رہی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا ہو رہا تھا، جب بھی دیواروں پر سے کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ 3 نقاب پوش ہاتھوں میں پسٹل لیے ہوئے ان لوگوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماہم اور سارا کی پسٹل دیکھ کر خوف سے چیخیں نکل گئیں۔ آواز نہیں نکلنی چاہیے اب کسی کی، اور اگر اب کسی کی آواز آئی تو یہیں مار ڈالوں گا، ایک نقاب پوش بولا۔ چلو سب اپنے موبائل جلدی جلدی ٹیبل پر رکھو، بغیر کسی چالاکی کے ساتھ، ایک نقاب پوش بولا۔ دوسرا کمروں کی طرف گیا اور پوری جگہ کا جائزہ لیا۔ کچن میں موجود خاصنما کو بھی لے کر لان میں آ گیا۔ جب سب اپنے موبائل نکال چکے تھے، اب اتنے میں خضر اور حور بھی لان کی طرف آئے، اور لان کا منظر دیکھتے ہی یہاں خضر حیرت میں مبتلا ہوا، اور وہیں حور کی آنکھیں بھی خوف سے پھیل گئیں۔ ان تینوں میں سے ایک حور اور خضر کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم آگے بڑھانے پر حور بے ساختہ خضر کے پیچھے چھپنے کے انداز میں کھڑی ہوئی۔ اس عمل سے نقاب پوش جس کی طرف آنکھیں نظر آ نہیں تھی، اب ان آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ حور کو خان خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور آگے قدم بڑھاتا ہوا وہ خضر کے سامنے آیا۔ نظریں مسلسل حور پر تھیں۔ موبائل دو۔ ہاتھ میں پسٹل لیے اس نے خضر کو دیکھ کر گھررا کر کہا۔ خضر نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ موبائل، اس نے اب حور کو مخاطب کر کے کہا۔ میرے پاس نہیں ہے، حور نے ڈرتے ہوئے الفاظ میں ادا کیے۔ نقاب پوش نے پسٹل والے ہاتھ سے ان دونوں کو باقی لوگوں کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ حور وہاں پہنچتے ہی اسما سے لپٹ گئی۔ باقی سب کو ان تینوں نے کرسیوں پر بٹھا دیا، اور سب کے موبائل فونز بھی قبض کر لیے۔ دیکھو، تم لوگوں کو جو بھی چاہیے وہ تم لوگ لے لو، لیکن پلیز ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ۔ میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ظفر مراد نے موقع محل دیکھا، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرام سے گویا ہوا، جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہم لے ہی لیں گے، کیسے بھی، اور کوآپریٹ تو اب تمہارے اچھے بھی کریں گے، اس کی تم فکر نہ کرو، ان میں سے ایک ظفر مراد کے قریب آ کر بولا۔ ظفر مراد نے اپنا والٹ نکال کر آگے بڑھایا۔ کیا چاونی چور سمجھا ہے، اور یہ کیا مسجد کا چندہ دے رہے ہو؟ اس نقاب پوش نے والٹ دور اچھالتے ہوئے کہا۔ کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ ظفر مراد نے ضبط کرتے ہوئے انداز میں بولا۔ یہ کی ہے نا اب کام بات کی چیک بک نکالو، یہ کی ہے نا اب کام کی بات، اب چیک بک نکالو۔ اس نقاب پوش نے اپنی جیکٹ میں سے کاغذ اور پین نکالتے ہوئے چیک بک ظفر مراد کے ہاتھ سے لے لی۔ سگنیچر کرو اس پر۔ اس نقاب پوش نے پیپر اور پین ظفر مراد کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ کیا ہے ان پیپرز میں؟ ظفر مراد نے کہا۔ سوال نہیں، سائن کرو جلدی، تیز لہجے میں کہتے ہوئے پسٹل ظفر مراد کے سر پر تان لی۔ کیا کر رہے ہیں ظفر؟ سائن کر دینا جلدی، فاطمہ خوف زدہ ہوتے ہوئے بولی۔ ظفر مراد پیپرز پڑھنے لگے تو وہ کوئی قانونی لیگل نوٹس تھا، جس میں لکھا ہوا تھا، میں ظفر مراد اپنی مرضی سے اپنے ہوش و حواس میں بغیر کسی دباؤ کے اپنے مرحوم دوست ساجد شاہ کی پراپرٹی کا حصہ، جو کہ میرے پاس اس کی امانت تھا، رقم کی صورت میں اس کے بیٹے شاہ زین کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ پڑھ کر ظفر مراد کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں ایک لمحہ نہیں لگا یہ سمجھنے میں کہ ان کے سامنے یہ نقاب پوش کون ہے۔ وہ صرف اتنا بول سکے، ہاں میں۔ زین نے اپنا نقاب اتارا، اس کی پشت سب لوگوں کی طرف تھی۔ نقاب اترنے سے کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جلدی سائن کرو۔ پسٹل ابھی بھی ظفر مراد کے ماتھے پر تھی۔ ساری خواتین سمیت ماہم، ردا اور حور خوف سے رو رہی تھیں، کیونکہ بلال اور اشر کی پسٹل کا رخ ان سب کی طرف تھا، جبکہ زین نے پسٹل ہر مراد کے ماتھے پر رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے مرے ہاتھوں سے سگنیچر کر دیے۔ زین نے ظفر مراد کے ہاتھوں سے پیپرز لے کر ایک نظر پیپرز پر ڈالی اور چیک بک ظفر مراد کے آگے کی اور سائن کا اشارہ کیا۔ اب زین کا چہرہ باقی سب لوگوں کی طرف تھا۔ جہاں خضر ان کا چہرہ دیکھ کر چونکا، وہیں حور کے سارے جسم کے خون خشک ہو گیا۔ وہ باقاعدہ کپانے لگی۔ وہ تو اسے بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ پیپرز ختم ہونے کے بعد اس نے سوچا، چلو اس گھٹیا شخص سے تو جان چھوٹی، جو اس کو نہ جانے کیوں ڈراتا تھا، مگر یہ کیا آج وہ اس کے سامنے تھا اور بری طرح خوف زدہ ہو گئی۔
اب کے زین کی نظر حور کے اوپر پڑی۔ اس کو دیکھ کر زین کو غصہ آنے لگا۔ کتنے مزے سے وہ پول والی سائٹ پر خضر کے ساتھ اکیلی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور وہ کسی طرح خضر کے پیچھے چھپ گئی۔ یہ چیز زین کو اور سلگا گئی۔ دوبارہ ظفر مراد کی طرف مڑ کر بولا، یہ چیک پر تم نے کس حساب سے رقم لکھی ہے؟ زین نے ظفر مراد سے پوچھا۔ اتنی ساری رقم کا بندوبست میں ایک ساتھ نہیں کر سکتا، باقی کی رقم ارینج کرنے میں مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اب بھی ارینج نہیں ہوگا؟ اب زین کی پسٹل کا رخ خضر کے اوپر تھا۔ کیا کر رہے ہیں ظفر؟ یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں آپ دے دیں، فاطمہ نے باقاعدہ روتے ہوئے بولی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کرو، میرے پاس جتنی رقم تھی وہ میں نے اس چیک میں لکھ دی ہے، باقی رقم ارینج کرنے کے لیے مجھے پورا 1 دن لگے گا، مجھے پلیز 1 دن کی مہلت دو، میں تمہیں ساری رقم دے دوں گا۔ اب کے ظفر مراد نے بہت بے بسی سے بولتے ہوئے کہا، کیونکہ پسٹل اس کے بیٹے کے اوپر تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم 24 گھنٹے تک تمہارے اور تمہاری فیملی کے مہمان ہیں، یعنی ہم 24 گھنٹے اسی فارم ہاؤس میں رہیں گے، تمہاری فیملی اور تمہارے ساتھ۔ اگر کسی نے کوئی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے جائے گا، یاد رکھنا۔ زین نے سب کو یاد کروا دیا۔ سب اسی جگہ پر رہیں گے، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ تم جو جا کر رات کا کھانا بناؤ، اور بلال تم اس کے ساتھ جاؤ۔ اشر نے پہلے سب کو وارن کیا، پھر خانسماں سے رات کا کھانا بنانے کے لیے بولا اور بلال کو اس کے ساتھ کچن بھیج دیا تاکہ خانسماں کوئی ہوشیاری نہ دکھا سکے۔ خود اشر اور زین کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ سب لوگ لان میں ہی ان کے سامنے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات ہونے کی وجہ سے اب سردی بڑھ رہی تھی۔ اتفاق سے حور اپنا سویٹر بس میں چھوڑ آئی تھی اور اسما کی شال بھی بس میں تھی۔ اسما کو سردی لگ رہی تھی اور بار بار کھانسی ہو رہی تھی، کیونکہ ان کو پہلے ہی فلو ہو رہا تھا، اب سردی لگنے لگی تھی۔ چچی کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خضر نے کھانستی ہوئی اسما سے پوچھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے شاید طبیعت خراب ہو رہی ہے، مما کی شال بس میں ہے، حور نے پریشانی سے خضر کو بتایا۔ کوئی بات نہیں، میں لے آتا ہوں، خضر اٹھتے ہی بولا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور شال بس میں ہے، وہ لینے جانا ہے۔ خضر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرو اور چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اشر نے خضر کو بولا۔ خضر اپنے جبڑے بھینچ کر بیٹھ گیا۔ جاؤ تم شال لے کر آؤ بس سے، اشر نے حور کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اٹھی اور بس کی طرف جانے لگی۔ بس میں پہنچی تو آخری والی سیٹ پر اس کا سویٹر اور شال دونوں رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں چیزیں لے کر جیسے ہی پلٹی وہ حور کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ دونوں چیزیں حور کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ آنکھوں میں سنجیدگی کا تاثر لیے حور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حور نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہاتھ بڑھا کر بس کے شیشے پر رکھ دیا اور جانے کا راستہ بند کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ خوف کے مارے حور کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ حور نے دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی تو اس نے دوسرا ہاتھ بھی بس کے شیشے پر رکھ دیا۔ دونوں ہاتھ بس پر رکھنے سے ایسا لگ رہا تھا حور پوری کی پوری اس کی باہوں کے خسار میں آ گئی ہو، مگر حور کی کمر بسر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ آپ بھی سنجیدگی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب حور کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مزید حور کے قریب آیا اور اپنی پسٹل اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹے پیچھے کرنے لگا۔ حور بری طرح کانپ رہی تھی۔ میرے دوبارہ منع کرنے کے باوجود تم مجھے اس کے ساتھ دکھی، اب بتاؤ تمہیں کیا سزا دوں؟ وہ پسٹل اس کے چہرے پر پھیرتا ہوا نیچے تھوڑی تک لا کر پسٹل سے تھوڑی اونچی تھی۔ ایسا کرنے سے حور کا چہرہ اونچا ہوا اور مزید زین کے قریب آ گیا۔ حور اپنی پوری جان سے لرز گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اب دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ سردی کے موسم میں بھی حور کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ معافی تو بالکل نہیں ملنے والی، جب سزا ملے گی تبھی تم دوبارہ غلطی کرنے سے باز ہوگی نا، وہ نرم سے لہجے میں مسلسل حور کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب پسٹل تھوڑی سی نیچے گردن پہ آ گئی۔ گردن سے مزید پسٹل نیچے ہوئی تو حور نے بے ساختہ پسٹل کو پکڑا۔ پلیز، وہ اتنا ہی کہہ سکی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زین نے پسٹل نیچے کی اور خود بھی تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا۔ آنسو صاف کرو اور سویٹر پہن کر نیچے آؤ جلدی، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں۔ حور جب آنسو صاف کر کے واپس لون آئی تو خانسماں کھانا اور برتن لا رہا تھا۔ حور نے اسما کے پاس آ کر شال انہیں تھمائی۔ حور کے چہرے پر ابھی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ خضر حور کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم ٹھیک ہو؟ حور کی نظریں بے ساختہ زین کے اوپر گئیں۔ زین اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حور نے نظریں چرا لی اور خضر کی بات پر سر ہلانے پر اکتفا کیا۔
کھانا ٹینشن زدہ ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے میں مرچیں بہت زیادہ تھیں، مگر خوف کی وجہ سے پانی کی بوتل اٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، کیونکہ پانی کی بوتل اشر، بلال اور زین کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ زین کی نظر حور پر پڑی۔ تیز مرچوں سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زین نے پانی کا گلاس اور بوتل اٹھا کر حور کی طرف بڑھا دی۔ رات ہونے کی وجہ سے سردی کافی بڑھ گئی تھی، جس کے باعث سب ایک بڑے ہال نما کمرے میں جمع ہو گئے۔ وہیں اپنے بستروں پر بلینکٹ لے کر بیٹھ گئے۔ نیند تو اس رات کسی کو آنی نہیں تھی۔ سب نے وہ رات سوتے جاگتے گزار دی۔ صبح ہوئی تو نیند میں بھی حور کو مسلسل کیسی ہی نگاہیں اپنے اوپر محسوس ہوئیں۔ حور نے آنکھیں کھولی تو وہ اس کی نگاہوں کے سامنے کرسی پر بیٹھے شخص پر گئی۔ وہ کرسی پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے، اسموکنگ کرتے ہوئے مسلسل نیم والا آنکھوں سے حور کو دیکھ رہا تھا۔ حور اٹھ کر بیٹھ گئی اور شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ خضر کو اس شخص پہ غصہ آ رہا تھا جو مسلسل حور کو دیکھے جا رہا تھا۔ خضر مسلسل ضبط کر رہا تھا، اگر تم نے اپنا دیکھنے کا شغل بند نہیں کیا تو بیچاری کوئی یہیں بے ہوش ہو جانا ہے۔ اشر کے بولنے پر زین نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر اشر کو گھورا اور سگریٹ جوتے سے مسل کر باہر چلا گیا۔ چلو باقی سب بھی اٹھو اور جلدی سے لان میں آؤ، اشر نے باقی سب کو باہر آنے کا بولا۔ لان میں ہلکی ہلکی دھوپ تھی، وہیں سب نے ناشتہ کیا۔ بلال تم یہ چیک کر کے جاؤ اور رقم لے آؤ۔ اشر اور زین وہیں تھے۔ زین نے ظفر مراد کا موبائل دیا، باقی کی رقم کا انتظام کے لیے کہا۔ جو حور کو اچانک یاد آیا اس کا موبائل تو اس کے بیگ میں ہی ہے، اگر کسی طرح پولیس، مگر زین کو دیکھ کر اپنے خیال کو جھٹک دیا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد یہ سوچ دماغ میں آئی شاید اس طرح سے ہم لوگ بچ جائیں، بس حور تھوڑی سی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، اس نے اپنے دل میں سمجھایا۔ ہمت کر کے واش روم کا کہہ کر روم میں گئی اور اس کا بیگ سامنے ہی موجود تھا۔ اس نے پھرتی سے بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے سویٹر کی جیب میں چھپا لیا۔ واش روم بھی اسی روم میں تھا۔ جو واش روم کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک زین اندر روم میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر حور کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا کر رہی تھی حور؟ زین نے بغور اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ وہ واش روم۔ خوف کے مارے حور کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ زین چلتا ہوا حور کے قریب آیا۔ کیا چھپایا ہے تم نے ابھی؟ زین مزید فاصلہ کم کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کچھ نہیں، وہ گردن نفی میں ہلاتی ہوئی ہلکلائی۔ زین نے اس کو دونوں بازوؤں سے تھاما اور ایک جھٹکے سے موڑ کر حور کا منہ دیوار کی طرف کر دیا۔ حور کی گھٹی چیخ نکل گئی۔ آواز نہیں، بالکل جلدی سے بتاؤ کیا چھپایا ہے؟ زین نے پسٹل حور کی کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ سچ بتا دیتی تو یقیناً وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتا، اس لیے اپنی بات پر قائم رہی اس وقت کو جب اس نے کال کرنے کا سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں بتاؤ گے؟ یعنی تم چاہتی ہو میں تمہاری خود تلاشی لوں؟ زین اپنے ہونٹ حور کے کان کے قریب کرتے ہوئے دھمکی آواز میں بولا۔ نہیں پلیز۔ زین کی بات سن کر حور کی بند آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ وہ پلٹتے ہوئے اس نے سویٹر کی پاکٹ سے اپنا موبائل نکال کر زین کی طرف بڑھایا، کہیں وہ سچی میں اس کی تلاشی ہی نہ لے لے۔ آئی ایم سوری۔ حور نے شرمندگی اور خوف سے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ تم بار بار غلطی کرتی ہو اور پھر معافی مانگتی ہو، یہ ٹھیک بات تو نہیں نا حور؟ زین نے موبائل کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھامتے ہوئے کہا۔ آئی پرومس، میں واقعی آئندہ کچھ نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگی۔ رو نہیں، اس طرح انٹرسٹ اور بڑھے گا، اور وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ خضر کی آواز پر دونوں چونکے۔ زین نے مڑ کر دیکھا، خضر سامنے ہی کھڑا تھا۔ حور کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ خضر حور کا ہاتھ دیکھ رہا تھا جو ابھی بھی زین کے ہاتھ میں تھا۔ دور رہو اس سے، یہ میری ہونے والی منگیتر ہے، خضر نے بنا خوف کے زین سے کہا، اور اس کا ہاتھ زین سے چھڑا کر حور کو کمرے سے لے گیا۔ زین نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ اگلے ہی لمحے زین نے بلال کو کال ملائی۔ ہاں یار، ہو گیا تمہارا کام، بس آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ کال ریسیو کرتے ہیں، بلال نے کہا۔ ساتھ میں نکاح خواہ کو بھی لیتے آؤ بلال، زین نے سنجیدگی لہجے میں کہا۔ وہ کس لیے میرے بھائی؟ بلال نے موبائل کو کان سے ہٹا کر گھورا جیسے وہ موبائل نہیں زین ہو۔ آف کورس، نکاح کے لیے یار۔ زین نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور باہر آ گیا۔ فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ خوف سے سب خواتین کی چیخ نکل آئی۔ اشر نے بھی چونک کر زین کو دیکھا۔ زین نے پسٹل والا ہاتھ نیچے کیا
اور بلند آواز میں کہا، اگر کسی نے بھی میری بات سے انکار کیا تو اگلی گولی اس کی کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ زین حور کی طرف مڑا۔ تم نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، بہت شوق ہے نا تمہیں منگنی کا، اور اب منگنی نہیں ڈائریکٹ نکاح ہوگا، زین نے حور کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہاں باقی سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اشر بھی حیران ہوا۔ یہ کیا سین ہے باس، پلاننگ میں یہ کب شامل تھا؟ اشر نے ہلکی آواز میں کہا۔ ابھی بلال آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا، زین بولا۔ کس کا نکاح ہو رہا ہے یہاں پر اور کس سے؟ ظفر مراد نے نہ سمجھی کے عالم میں زین سے پوچھا۔ تمہاری بھتیجی کا نکاح ہو رہا ہے، تمہارے بیٹے سے نہیں بلکہ مجھ سے، زین نے سب کے سروں پر بم پھوڑا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد سب سے پہلے خضر کو ہوش آیا۔ کیا فضول بکواس ہے یہ، تمہیں پیسوں سے مطلب ہے نا، وہ لے جاؤ یہاں سے، بنا خوف کے خضر نے تیز آواز میں کہا۔ مجھے جس چیز سے مطلب ہوگا وہ میں لے جاؤں گا، اگر ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ زین کو خضر کا مداخلت کرنا پسند نہیں آیا، اس لیے اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، تم اپنی حد سے نکل رہے ہو۔ خضر نے غصے میں انگلی اٹھا کر کہا، اوئے ہیرو، بہت ہو گئے ڈائیلاگز، جا کر اپنی کرسی پر بیٹھو جلدی، اب کے اشر بولا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، خضر غصے سے چیخا۔ زین نے پسٹل اس کے ماتھے پر تان لی اور اس کی آواز کو بریک لگا۔ مجھے تمہیں مارنے میں نہ ہی خوف محسوس ہوگا نہ ہی افسوس، کر زندگی چاہتے ہو تو شرافت سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ زین اسے مارنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن دبکانا ضروری تھا۔ ابھی زین اور بھی کچھ بولتا لیکن فاطمہ بیچ میں آ گئی۔ یہ کچھ نہیں بولے گا، پلیز اس کے اوپر سے پسٹل ہٹا لو۔ وہ خضر کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی، آہستہ سے بولی، اگر تمہیں اپنے فیملی کی عزت اور جان عزیز ہے، خدا کا واسطہ ہے خاموش رہو۔ یہ خطرناک لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں، یہ جان لینے سے نہیں ڈرتے اور ہم بڑھاپے میں کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر امی وہ شخص حور کے ساتھ، بس خضر میں نے کہہ دیا، اگر تمہاری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ فاطمہ نے خضر کی بات کاٹ کر اپنی بات مکمل کی۔ بھابی پلیز ایسا نہیں کہیے، کوئی تو بچاؤ میری حور کو، اسما نے روتے ہوئے کہا۔ اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو سب جان سے جائیں گے، اور وہ صرف نکاح کا کہہ رہا ہے، اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی حل تلاش کر ہی لیں گے۔ سارا نے بھی نرم لہجے میں اسما کو سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ روتے ہوئے اسما یہ سوچنے لگی، حور کی جگہ اگر ماہم ہوتی تو کیا وہ سارا تب بھی چپ رہتی؟ ان سب کے درمیان ایک حور تھی، اس تمام عرصے میں پتھر کی طرح بت بنی کھڑی تھی۔ کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کے خود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا اور وقت گزرا تو بلال نکاح خواں کو لے آیا۔ فاطمہ نے خضر کو قسمیں دیں کہ چپ کر کے آیا ہوا تھا۔ وہ روتی ہوئی اسما کو سارا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ سارا اسے بار بار سمجھا رہی تھی اور تسلی دے رہی تھی، جبکہ حور بالکل سن انداز میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہم نے اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا اور نکاح شروع ہوا۔ زین کی طرف سے گواہوں میں اشر اور بلال تھے، جبکہ حور کی طرف سے تایا اور اس کے چچا۔ خضر اس سارے منظر کو بہت بے بسی سے ضبط کرتا دیکھ رہا تھا۔ جب نکاح خواں نے حور سے پوچھا، آپ کو شاہ زین کے نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ تو غائبی دماغ سے ناخواں کو دیکھتی رہی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آوازیں غائب تھیں، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ جب بھی فاطمہ تائی آگے بڑھی اور حور کے پاس آئیں اور حور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ کر کے کہا، حور بیٹا جواب دو۔ حور نے ایک نظر فاطمہ تائی کو دیکھا اور اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کے لیے کس طرح اس کی زندگی داؤ پر لگا رہی تھی۔ بولو بیٹا۔ اب کے ہاتھ کا دباؤ پہلے سے زیادہ تھا۔ حور نے گردن ہلا کر قبول ہے کہا۔ کسی روبوٹ کی طرح اس نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ قبول و ایجاد کے مراحل طے ہوئے۔ اشر اور بلال نے زین کو گلے لگایا، وہیں تایا اور چچا نے حور کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دیا۔ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ حور یوں ہی بت بنی بیٹھی رہی۔ ایسے ہی دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ ٹینشن والے ماحول میں ہی خضر، اسما اور حور کے علاوہ سب نے رات کا کھانا کھایا۔ پہلے زین نے سوچا وہ حور کا کھانا کھانے کے لیے بولے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح 9 بجے اسے اپنی باقی رقم مل جانی تھی اور انہیں اپنی منزل پر رواں ہونا تھا۔ آئے وہ 3 تھے مگر فرد ایک اضافہ ہو چکا تھا۔ زین نے سوچ لیا تھا وہ حور کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ نادیہ بیگم کو اس نے یہاں آنے سے 2 دن پہلے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا۔ ویسے بھی ان کے
ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور اسپتال میں ان کی کیئر اچھی ہو رہی ہے۔ زین نے سوچا تھا کہ مناسب وقتوں پر وہ اماں کو حور سے اپنے نکاح کے بارے میں بتائے گا۔ ویسے بھی وہ خوش ہی ہوتی، اصل کنفیوژن اسے حور کی تھی، پتہ نہیں وہ کیسے ری ایکٹ کرے گی، لیکن یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، وہ اسے ہینڈل کر لے گا، اسے یقین تھا۔ ویسے بھی اس نے باپ کے مرنے کے بعد بڑی بڑی پرابلمز فیس کی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اسے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پری آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے کہا اور لب مسکرائے۔ پتہ نہیں اسے شاہ یاد بھی ہوگا یا نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ہونے میں ابھی تھوڑا ہی وقت تھا جب اشر نے زین کو اٹھایا۔ بیٹا بہت خواب دیکھ لیے، اب ہوش کی دنیا میں آ جاؤ۔ زین نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ بھی پوری طرح اجالا نہیں ہوا تھا، برابر میں بلال بھی اونگ رہا تھا۔ ویسے یار کیا مزے ہی ہیں، تمہاری بھی پکنک یہاں کوئی بنانے آیا تھا اور بنا کون رہا ہے؟ اشر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ زین نے اسے گھورنے پر اکتفا کیا اور سگریٹ سلگاتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ خضر وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ چونک کر زین نے اسے دیکھا۔ خضر کی نظر بھی زین پر پڑی۔ تم حور کو چھوڑ دو پلیز، وہ بہت معصوم ہے، خضر نے بے بسی سے زین کو کہا۔ تمہیں اس کے غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی اب وہ میری بیوی ہے، تم دور رہو اس سے۔ زین کو اس کے منہ سے حور کا ذکر ناگوار گزرا۔ اپنی ناگواری چھپائے بغیر زین نے خضر کو اس کے کل والے جملے لوٹایا۔ دیکھو تمہیں ہم سے جتنا پیسہ چاہے تھا وہ تمہیں صبح تک مل جائے گا، اگر تمہیں مزید رقم چاہیے تو میں وہ بھی دوں گا، لیکن تم بدلے میں حور کو خضر کی بات مکمل ہونے سے پہلے زین نے خضر کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے پیسوں کا لالچ دینے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جو پیسہ میں نے تمہارے باپ سے لیا وہ میرا ہی ہے، جو تمہارے باپ نے دھوکے سے لیا تھا، حقیقت جا کے اپنے باپ سے پوچھو۔ زین نے ایک جھٹکے سے خضر کا گریبان چھوڑا۔ اور ایک بات اور، حور کو اس معاملے سے دور رکھوں گا، میں تمہارے منہ سے اپنی بیوی کا نام نہیں سنوں گا۔ زین نے اس کا گریبان صحیح سے کرتے ہوئے اور وہاں سے چلا گیا۔ صبح کا آغاز ہوا تو حور اپنے پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ پوری ہی رات اس نے جاگ کے گزاری تھی۔ اسما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ برابر میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ بلال حال نما کمرے میں آیا اور بلند آواز میں کہا، سب لوگ جلدی سے باہر آ جاؤ۔ رقم پوری زین کو مل گئی تھی، اب اس نے ظفر مراد کو اس کی فیملی کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ یہی طے پایا کہ پہلے وہ لوگ ظفر مراد کی فیملی کو بھیجیں گے، بعد میں رقم لے کر خود نکلیں گے۔ جانے کے وقت جب سب لوگ بس کی طرف بڑھ رہے تھے، جب زین نے کہا، حور میرے ساتھ جائے گی۔ زین نے حور کو بھی اسما کے ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ سب کے قدم وہیں تھم گئے۔ زین آگے بڑھا اور حور کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کے عمل پر حور کو پہلی بار ہوش آیا اور اس کے منہ سے فقر ٹوٹا۔ چھوڑ دو مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے زین کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا، مگر زین کی گرفت اس کے بازو پر اتنی ہلکی نہیں تھی کہ وہ آسانی سے چھڑا سکتی۔ خضر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، فاطمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ چھوڑو میری بیٹی کو پلیز بھائی صاحب، دیکھیں یہ لوگ حور کو جانے نہیں دے رہے ہمارے ساتھ۔ اسما روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ وہ حور کی طرف بڑھنے لگی تو فاطمہ اور سارہ نے ان کو تھام لیا۔ آپ سب کو یہاں سے جانا ہے یا مزید یہاں پر رہنا ہے؟ اور ویسے بھی آپ کی بیٹی کسی غیر کے پاس نہیں، اپنے شوہر کے پاس ہے۔ اشر کے بولنے پر سارہ اسما کو سمجھانے لگی، چلو اسما نکلو یہاں سے اور کوئی مزید ہمارا نقصان نہ ہو جائے، ہم یہاں سے نکلیں گے تبھی حور کو آزاد کرائیں گے۔ وہ اسما کو لیے زبردستی بس کی طرف بڑھ گئی، باقی سب لوگ بھی ان کے پیچھے تھے۔ خضر نے بس میں چڑھنے سے پہلے مڑ کر حور کو دیکھا اور مسلسل روتے ہوئے اپنا بازو زین کے ہاتھ سے چھڑا رہی تھی۔ خضر کی نظر زین پر پڑی تو زین اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت حور کے بازو پر مضبوط ہو گئی اور وہ حور کو وہاں سے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ السلام علیکم، چینل ناول بائی افشین۔ تو فرینڈز آج ہم اپنے ناول کا 3rd ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ خضر تھکے ہوئے انداز میں بس میں چڑھا اور بس وہاں سے روانہ ہو گئی۔ حور میری بات سنو، وہ بالکل بے قابو ہو رہی تھی، اسے زین کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل زین کے ہاتھوں سے اپنا بازو چھڑانے کے لیے کبھی اس کے ہاتھ پر زور زور سے مار رہی تھی اور ناخنوں سے اس کے بازو نوچ رہی تھی۔ وہ مسلسل زور سے چیخیں مار رہی تھی، اپنے یہ پاگل پن کا مظاہرہ بند کرو حور، نہیں تو میں تمہیں یہ سمجھانے میں 2 منٹ نہیں لگیں کہ میں تم سے بڑا پاگل ہوں۔ زین نے اسے وارن کرتے ہوئے کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر پٹکا۔
مگر وہ اٹھ کر دوبارہ زین کی طرف بڑھی اور اس سے پہلے وہ کوئی اپنے رد عمل کا اظہار کرتی، زین نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں بازو قابو میں کیے اور دوسرے ہاتھ سے حور کے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ حور کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے حور کی بولتی بند کر دی اور وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ حور آنکھیں پھاڑ کر بے یقینی کے عالم میں سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اب دوبارہ تمہارے ہاتھ چلے یا زبان چلی تو دونوں کاٹ کے پھینک دوں گا۔ زین اس کو دھمکاتا ہوا کمرے کا دروازہ بند کر کے وہاں سے چلے گیا اور حور گرنے کے انداز میں نیچے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کو وہاں سے نکلنا تھا۔ زین اشر اور بلال کی طرف گیا۔ ان لوگوں کو یہاں سے نکلے ہوئے 15 منٹ ہو گئے تھے۔ اب ہم لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے، اشر نے زین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ گاڑی نکالو، میں حور کو لے کر آتا ہوں۔ زین حور کے کمرے کی طرف گیا تو وہ فرش پر ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے حور پر ہاتھ اٹھانے پر افسوس ہوا، اس لیے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے بولا، چلو حور اٹھو، اب ہمیں چلنا ہے۔ وہ حور کے پاس اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جیسے وہ ابھی اس کے ساتھ ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوگی۔ حور نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو اگنور کر کے آگے بڑھ گئی۔ زین ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈال کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ باہر گاڑی میں اشر اور بلال بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ وہ شاید ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ گیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ حور نے کھلے ہوئے گیٹ کو ایک لمحہ دیکھا، پھر بنا سوچے باہر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ تیز ہوئی سانسوں اور تیز ہوئی دھڑکن کے ساتھ تیزی سے اس سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اسے راستوں کا علم نہیں تھا، بس اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اب اس کی ہمت جواب دے گئی اور پاؤں بری طرح تھک چکے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا آ رہا تھا، مگر اسے یہ موقع نہیں گنوانا تھا۔ اچانک کوئی چٹان نما چیز اسے ٹکرا کر گر گئی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ تاریخ میں جاتے ہوئے دماغ کے ساتھ جو آخری بات اس کو یاد تھی وہ اس کا ہوش وجود 2 مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں ہے۔ آج تانیہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، فضا اکیلے ہی یونیورسٹی سے گھر آ رہی تھی۔ اچانک ایک بائیک تیز رفتار سے بالکل اس کے سامنے آ کر رکی اور وہ ایک دم اچھل کر دور ہٹی۔ کیا ہوا، ڈر گئی تھی؟ بلال ہیلمٹ اتارتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔ تو ڈر کی ہی بات ہے، اگر میں نہ ہٹتی تو بائیک تم نے میرے اوپر چڑھا دینی تھی، فضا نے گھور کر اسے کہا۔ میں ابھی کے ڈرنے کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس دن کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ ہاتھ سے پستل بنا کر فضا کے سر پر نشانہ لگایا۔ تو کیا نہیں ڈرنا چاہیے تھا؟ فضا نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ چلو بیٹھو، گھر چھوڑ دوں؟ بلال نے کہا۔ نہیں، تم یہ جو خطرناک کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، فضا نے اسی انداز میں جواب دیا۔ تانیہ بتا رہی تھی تم 3-4 دن سے گھر نہیں آئے، بلال نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ فضا نے بغور بلال کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ فضول میں شروع مت ہو جایا کرو، سیدھی طرح اگر چلنا ہے تو بیٹھ جاؤ، بلال نے سنجیدگی سے کہا۔ فضا لمبا سانس کھینچ کر بلال کے پیچھے بائیک پر بیٹھ گئی۔ اشر اپنے روم میں بیٹھا کرکٹ دیکھ رہا تھا۔ شازیہ ممی اندر آئیں۔ آئیں امی۔ اشر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹا، میں ہی آؤں گی، تمہیں تو فرصت نہیں، تھوڑی دیر بعد ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ انہوں نے بیٹھتے ہوئے اشر کی خبر لی۔ ایسی بات تو نہ کریں، جب میں گھر آیا تو آپ اسی وقت سو رہی تھیں، مجھے ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگا، اشر نے وضاحت دی۔ یہ تم 2 دن کہاں غائب تھے؟ شازیہ کا ابھی بھی اشر کے کان کھینچنے کا ارادہ تھا۔ بس ممی، دوستوں کے ساتھ پکنک کا پروگرام بن گیا، وہیں پر تھا، اشر نے ٹی وی کا والیوم سلو کرتے ہوئے کہا۔ اشر، اب تم اپنی لائف کو لے کر بالکل سیریس ہو جاؤ، تم نے بہت عیاشیاں کر لی ہیں، جاب ڈھونڈو کوئی، کب تک بھائی کما کر بیچتا رہے گا؟ کل کو اس کی بھی شادی ہو جائے گی، ساری زندگی تو تمہیں کما کر نہیں کھلائے گا۔ انہوں نے آج اچھی طرح لیکچر دینا ضروری سمجھا۔ کیا ممی، آج آپ کا میری کلاس لینے کا ارادہ ہے؟ اشر نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا مجھے ابھی بھی نہیں لینی چاہیے تمہاری کلاس؟ کب سے تمہاری سٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور تمہارا الاؤبالی پن ہی ختم نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اچھی خاصی اشر کی کلاس لگائی۔ اچھا، نہ ڈھونڈ لوں گا جاب، بس اب ناراض نہ ہوں آپ۔ اشر لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ظفر مراد اپنی فیملی کے ساتھ گھر پہنچے، سب ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھے۔ ظفر مراد کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا ان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کل کے لڑکے شاہ زین کو گولی سے اڑا دے۔
اسما رو رو کے اب تھک گئی تھی۔ خضر اور اسما بھی اپنے اپنے نقصان کا سوچ رہے تھے۔ تھوڑی بہت مطمئن تھی وہ فاطمہ تھی۔ وہ حیران تھی اور خوش بھی۔ جو کانٹا حور کی شکل میں ان کی زندگی میں آ گیا تھا وہ خود ہی راستے سے ہٹ گیا۔ بلال فضا کو چھوڑ کر گھر پہنچا تو رضیہ خالہ ثانیہ کی ساس آئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ بلال ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ جیتے رہو، تم سناؤ اور کہاں غائب ہو بیٹا؟ انہوں نے پیار کرتے ہوئے بولا اور اپنے پاس بٹھایا۔ جی خالہ، کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ آپ سنائیں، اسجد بھائی کیسے ہیں؟ خالہ کے بیٹے جو کہ ثانیہ کا شوہر بھی تھا، بلال نے اس کے بارے میں پوچھا۔ ہاں بیٹا، اسجد ٹھیک ہے، بس اسی سلسلے میں آئی تھی۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ میری بہن حیات ہوتی تو میں یہ بات ان سے کرتی بھائی صاحب، کہ بھی بس اللہ انہیں زندگی دے، اب تم ہی ہو بہنوں کے لیے ماں باپ کی جگہ۔ اس مہینے اسجد نے سعودیہ سے واپس آنے کا ہو رہا تھا تو میں چاہتی تھی نکاح تو ہوا ہے، کیوں نہ سادگی سے شادی کی جائے، تم بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤ۔ وہ چپ ہوئیں، انہوں نے رائے لینی چاہیے۔ خالہ، ابو کے بعد آپ میری بڑی ہیں، جو آپ کو بہتر لگے وہ کریں، بلال نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ حالات اتنے بہتر نہیں کہ مگر اب اتنے برتر بھی نہیں جو اپنی بہن کی شادی نہ کر سکے۔ وہ سو رہی تھی، اس کو اپنے پیٹ پر دباؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی بھاری چیز اس کے پیٹ پر رکھی ہو۔ آنکھیں کھلنے پر اس کی نظر چھت پر گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالنا چاہا۔ سر گھما کر دیکھا تو اس کی نظریں اپنے برابر لیٹے ہوئے زین پر گئیں، جو اس کے بہت قریب لیٹا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ حور کے پیٹ پر تھا۔ حور کی آنکھیں خوف سے پھیلیں، وہ ایک زوردار چیخی اور وہ اچھل کر بیڈ سے نیچے گئی اور ان چیخوں سے زین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اس کی نظر نیچے گری ہوئی حور پر پڑی۔ تم وہاں نیچے کیا کر رہی ہو؟ زین نے نیند سے بھری ہوئی آنکھوں میں حیرت سمائے بیڈ سے اٹھتے ہوئے حور کی سائڈ پر آتے ہوئے کہا۔ تم میرے پاس کیا کر رہے تھے؟ حور نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کر رہے تھے کیا مطلب؟ میں تو سو رہا تھا، زین نے حور کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ بھدک کر پیچھے ہٹی۔ دور؟ وہ کس خوشی میں؟ شوہر ہوں تمہارا، پورا حق رکھتا ہوں تم پر، زین نے حور کو جتانے والے انداز میں باور کرایا۔ گن پوائنٹ پر نکاح کیا ہے تم نے، میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتی۔ آج حور کو پہلے کی بنسبت اس سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ بے خوفی سے بول کر وہ اٹھنے لگی۔ جبھی زین نے حور کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ عزم برقرار نہ رکھ سکی اور زین کے اوپر گری۔ زبردستی کی ہی صحیح، رشتہ تو ہے نا تمہارا میرا، ماننا تو پڑے گا لازمی، نہیں تو منانا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ زین نے حور کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کر دیے اور حور کو مزید خود سے قریب کر کے کہا۔ اب وہ اس کی گردن پر جھک رہا تھا۔ حور نے اس سے خسار سے نکلنے کی کوشش کی تو زین نے گھیرا مزید تنگ کر دیا اور اپنے لب حور کی گردن پر رکھ دیے۔ حور بری طرح تڑپ اٹھی اور زین کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے ہٹانے لگی۔ زین اسے مزید پریشان کرنے لگا، ارادہ ترک کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے یہ جتانا نہیں بھولا، مجھے یقین ہے اب تم کبھی بھی ہمارے رشتے کی حقیقت کو ماننے سے انکار نہیں کرو گی۔ حور شوق کی کیفیت میں وہیں بیٹھی رہی۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا، شرم کے مارے یا ضبط کے مارے یہ اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کیسے اس سے نڈر ہو کر بات کر رہی تھی، اب تو مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے اس فضول آدمی سے۔ فضول آدمی بھی نہیں، اچھا خاصا فضول آدمی ہے یہ تو۔ کچن میں آ کر زین نے اپنے اور حور کے لیے چائے کا پانی رکھا اور ناشتہ تیار کر کے روم میں آیا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آ جاؤ حور، شاباش، ناشتہ کر لو، زین نے اسے نارمل انداز میں کہا۔ وہ حور سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں ہوا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بھوک تو اسے بہت لگی ہوئی تھی کیونکہ کل صبح سے ہی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، مگر اس بدتمیز شخص کے سامنے اسے اپنی انا بھی قائم رکھنی تھی۔ تم یہاں اٹھ کر کرسی پر بیٹھ رہی ہو یا پھر میں آؤں؟ ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا، مگر جب دیکھا حور پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ اٹھنے ہی لگا۔ حور جلدی سے اٹھ کر کرسی پر آ کے بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً اس سے ڈر گئی تھی۔ حور کے رد عمل پر زین کو ہنسی آئی، مگر اس نے چائے کا مگ چہرے کے آگے کر کے ہنسی چھپا لی۔ سویٹ ہارٹ، یہ ناشتہ گھورنے کے لیے نہیں رکھا ہے میں نے، جلدی سے شروع ہو جاؤ، اچھی خاصی بڑی ہو گئی ہو تم، اور اب تو شادی شدہ بھی، یہ نخرے نہیں چلیں گے بالکل۔ حور کو ویسا ہی بیٹھا دیکھ کر زین بولا۔
بول تو ایسے رہا جیسے پتہ نہیں کتنے نخرے اٹھاتا رہا ہے اب تک میرے۔ حور نے دل میں ہی اپنے آپ سے بولا۔ منہ پر کیا کہتی بولتی، وہ تو اس کی بند کر چکا تھا۔ شاید تمہارا یہ ناشتہ میرے ہاتھوں سے کرنے کا دل کر رہا ہے۔ حور کو سوچوں میں گم دیکھ کر زین بولا۔ کر تو رہی ہوں۔ اتنا بول کر حور آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ شاید اس کے بیٹھے رہنے سے نروس ہو رہی تھی۔ جانتا تھا کل سے حور نے کچھ نہیں کھایا اور وہ ابھی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کھائے گی، اس لیے اپنا چائے کا مگ لے کر باہر آ گیا تاکہ وہ آرام سے ناشتہ کر لے۔ تھوڑی دیر بعد زین روم میں آیا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ دروازہ باہر سے لاک ہے، اس لیے کوئی بھی بے وقوفی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کار کی کیز موبائل اٹھاتا ہوا بولا۔ اور اگر کوئی بے وقوفی کی تو پنشمنٹ کے لیے تیار رہنا۔ حور کے پاس آ کر وہ دونوں انگلیوں سے اس کے گال چھو کر دھمکاتا ہوا باہر چلا گیا۔ فضول آدمی، وہ دوپٹے سے اپنے گال رگڑتے ہوئے بولی۔ زین کو آج بہت سارے کام تھے۔ سب سے پہلے وہ اسپتال نادیہ بیگم کے پاس پہنچا۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ وہ انہیں پیار کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ڈھیر ساری باتیں کی۔ جب نیند کی وادیوں میں چلے گئے تو وہ وہاں سے گیا۔ حور کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ، ضروریات کی چیزیں، کپڑے، بیگز، پرفیوم، شوز وغیرہ جو سمجھ میں آیا وہ لے کر بلال اور اشر کے پاس پہنچا تو وہ دونوں پہلے ہی موجود تھے۔ ہاں بھائی، اب تو لوگ شادی شدہ ہو کر بیزی ہو گئے ہیں، اب کہاں دوستوں کے لیے ٹائم نکلے گا۔ اشر نے اس کی طرف دیکھ کر طنز کے تیر برسائے اور بلال نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بس فارم شروع ہو گئے تم میرے آتے ہی۔ زین نے بیٹھتے ہوئے فوراً اسے گھوری سے نوازا۔ انٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ بلال نے پوچھا۔ وہیں سے آ رہا ہوں، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، زین نے سر کرسی پر نکالتے ہوئے جواب دیا۔ اب آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ اشر نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ اب یہ کرنا ہے کہ تم دونوں کو انسان بنانا ہے۔ زین نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ان دونوں کو بھی سلگایا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہم تمہیں انسان نہیں لگتے؟